دسمبر 2014 کو تحریک طالبان پاکستان کے 7 دہشت گرد FC کے لباس میں ملبوس پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں پچھلی طرف سے داخل ہو گئے اور ہال میں جا کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس کے بعد کمروں کا رخ کیا اور وہاں پر بچوں کو گولیاں ماری۔ 9 اساتذہ، 3 فوجی جوانوں کو ملا کر کل 144 ہلاکتیں اور 113 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 132 بچوں کی عمریں 9 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ پاکستانی آرمی نے 950 بچوں اور اساتذہ کو اسکول سے بحفاظت نکالا۔ ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ 6 مارے گئے۔ یہ پاکستانی تاریخ کا مہلک ترین دہشت گردانہ حملہ تھا جس نے 2007 کے کراچی بم دھماکے کے واقعے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مختلف خبر رساں اداروں اور مبصرین کے مطابق عسکریت پسندوں کی یہ کارروائی 2004 میں رشیا میں ہونے والے بیسلان اسکول پر حملے سے ملتی جلتی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آرمی پبلک اسکول کے 2014 کے قتل عام کے واقعے پر ایک نظر دوڑائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے ذمہ داران کون تھے اور پاکستانی حکومت کا کیا رد عمل رہا۔ پاکستانی ریاست کئی بار دہشت گردوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ساتھ محدود علاقوں کے لیے امن معاہدے کرتی رہی، لیکن پہلی بار 2013 میں وفاقی حکومت نے براہ راست تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی اپنائی۔ اس حوالے سے متعدد کل جماعتی کانفرنسیں بھی منعقد ہوئیں، جس میں سے آخری 9 ستمبر 2013 کو ہوئی۔ ان کانفرنسوں میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کرے۔ آئندہ کئی ماہ تک مذاکرات ہوتے رہے، کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں پر سوال اٹھے، خفیہ مقامات پر کمیٹیاں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ملنے گئیں، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے تو طالبان کا دفتر کھولنے تک کی تجویز پیش کر دی۔ امریکہ نے بھی ڈرون حملے روکنے کی حامی بھر لی، مگر طالبان قیادت کسی فیصلے پر اپنے گروہوں کو متفق نہ کر سکی۔ آخرکار مذاکرات ناکام ہو گئے، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے 2014 کا پہلا ڈرون حملہ ہوا۔ اس ڈرون حملے کے رد عمل میں 8 جون 2014 کو کراچی پاکستان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 31 افراد بشمول 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور اسے اپنے سابقہ سربراہ حکیم اللہ محسود کے قتل کا بدلہ قرار دیا، جو کہ ڈرون حملے میں نومبر 2013 کو شمالی وزیرستان میں مارا گیا۔ تحریک طالبان کی طرف سے مزید حملوں کی دھمکی بھی دی گئی۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کے مطابق ایئرپورٹ پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں شہری کم اور زیادہ سرکاری افراد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان نے 16 دسمبر 2014 کو دن 10 بجے دہشت گردوں نے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اس سوزوکی بولان ST-41 کو آگ لگا دی جس میں وہ اسکول تک آ رہے تھے۔ دہشت گرد خودکار ہتھیاروں سے لیس سیدھا اسکول کے مرکزی ہال میں داخل ہوئے اور سیدھا فائر کھول دیا۔ حال میں اس وقت 9ویں اور 10ویں کلاس کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جا رہی تھی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ کے مطابق دہشت گرد کسی کو یرغمال بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اسکول کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری پاکستانی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ ان دہشت گردوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے بتایا گیا، جن میں 1 چیچن، 3 عرب اور 2 افغان باشندے تھے۔ دہشت گردوں نے اسکول میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں 145 سے زائد افراد شہید ہوئے، جن میں سے 132 طالب علم 8 سے 18 سال والے بچے تھے اور باقی اسکول کے عملے کے افراد شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سے ممالک جن میں ترکی میں سوگ منایا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد پاک فوج کی اسپیشل سروس گروپ نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور 960 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ واقعے کے بعد حکومت پاکستان نے 3 روز تک سوگ کا اعلان کیا۔ اس دوران پاکستانی پرچم سرنگو رہا۔
وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پابندی صرف دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والوں کے لیے ختم کی گئی۔ صدر پاکستان ممنون حسین نے مذمت کی اور کہا، ایسے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے اور عزم کو کم نہیں کر۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے فوری طور پر اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی طلبہ ملالہ یوسفزئی نے مذمت کرتے ہوئے کہا، میں اس بے حس حرکت پر رنجیدہ ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے پشاور میں خون سرد کرنے والا ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ اس حملے کا سب سے زیادہ اور گہرا رد عمل پاکستان کے باہر بھارت میں دیکھا گیا۔ حملے کے فوری بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کہنے پر بھارت کے ہر اسکول میں اس متوفی بچوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اور دعائیہ اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں سبھی بچوں نے بلا تفریق حصہ لیا اور اپنی انسانیت دوستی کا ثبوت دیا۔ بھارت کی عوام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ بچے پاکستانی تھے یا مسلمان تھے یا پھر یہ پاکستانی فوجیوں کے بچے تھے۔ افغانستان، ترکی، برطانیہ، جرمنی، بھارت، امریکہ اور کئی ممالک نے پشاور میں دہشت گردی کے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ واقعے کے بعد 24 دسمبر 2014 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اب ملک کے ہر قوم سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے نکات سے قوم کو آگاہ کیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس کیا تھے ان کو دیکھتے ہیں۔ سانحہ پشاور کے بعد حکومت نے دہشت گردی میں ملوث سزا یافتہ مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع کیا۔ ماضی میں کمزور قوانین کے باعث مجرمان سزاؤں سے بچتے رہے، لہٰذا فوجی افسران کی سربراہی میں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ ان خصوصی عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی۔ ملک بھر میں کسی قسم کی عسکری تنظیموں اور عسکری جتھوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا۔ نفرت انگیز تقاریر، دہشت گردی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والے اخبارات، میگزین اور اس طرح کے دیگر چیزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی ہر قسم کی مالی امداد کے راستے بند کیے جائیں گے اور مالی طور پر دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کسی تنظیم پر پابندی کے بعد اس تنظیم کو کسی اور نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف اسپیشل فورس قائم کیا جائے گا۔ مذہبی انتہا پسندی کو روکا اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن اور ضابطہ حدود کا اہتمام کیا جائے گا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں میڈیا پر دہشت گردوں کے نظریات کی تشریح کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جنگ کے متاثرین کی بحالی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے گا اور قبائلی علاقہ جات میں تنظیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ دہشت گردوں کے معاشرتی نیٹ ورکس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دہشت کی فروغ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک کے ہر حصے کی طرح پنجاب میں بھی انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ کراچی میں جاری آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وسیع تر سیاسی مفاہمت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے حکومت بلوچستان کو مکمل اختیار دیے جائیں گے۔ فرقہ واریت کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ایک جامع پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ تمام صوبوں کے استخباراتی اداروں کو دہشت گردوں کے مواصلات تک رسائی دی جائے گی۔ یہ پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے، جو 14 دسمبر 2016 کو اے پی ایس اٹیک کے بعد عمل میں لائے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بعد درج ذیل اقدامات کیے جا چکے پاکستان میں 7 جنوری 2015 کو 21ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ دہشت گردی کے بڑے بڑے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ 55,000 افغان باشندوں کو پاکستان سے نکال دیا گیا۔ 7 سال پھانسیوں پر عائد پابندی کو ہٹا دیا گیا۔ مارچ 2015 تک 128 بڑے دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مارچ 2015 تک سیول اور خفیہ اداروں نے 150 مجرموں کو پکڑا۔ مارچ کے مہینے تک پاکستان میں بے شمار کھاتوں کو روکا گیا، جن میں 10 ارب سے زائد کی رقم دہشت گردوں تک پہنچ رہی تھی۔
तमाम स्कूलों की 4 दीवारियां 8 फुट बुलंद की गईं और इन दीवारों पर 2 फुट ऊंचे हारदार तारें नस्ब की गईं। मुल्क भर में पीटीए ने 70 मिलियन से जायद मोबाइल की सिम्स की तस्दीक की और जिनकी तस्दीक ना हो सकी उन पर पाबंदी लगाई गई। 25 दिसंबर 2014 से 25 मार्च 2015 तक तकरीबन 28,826 से जायद ऑपरेशंस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ जुर्मों में मुलविस 32,347 अफराद गिरफ्तार किए। दिए ग्राफ में 2001 से 2020 तक पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और उसके रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में उतार चढ़ाव को देखा जा सकता। अपनी इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम कासमी की ये प्यारी सी मोहब्बत भरी नज़म पढ़ना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सर वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता खाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो।